شاعر آل عمران ظہیر الحسن ظہیر صاحب آف لاہور مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات. صلی اللہ علیہ. اس سے بلند اگر ممکن ہو تو بلند آواز سے صلوات پڑھیں. محمد وآل محمد. یہ سچ ہے کہ مجلس جنت ہے اور مومن کا حق ہے کہ وہ جنت میں جہاں چاہے بیٹھے. لیکن تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ ایسے گلشن آل محمد میں بکھرے بکھرے پھول بھی اچھے نہیں لگتے. جو بندہ نظر اللہ نیاز حسین کا مطلب سمجھتا ہے وہ اٹھے اور ممبر کے قریب آ جائے. نعرہ تکبیر. بڑا بلند اور مقدس نام ہے یک سبحان نواز. تو نعرہ تکبیر سبحان اللہ. نعرہ رسالت ماشاءاللہ. نعرہ رسالت. دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری. پھر بھی کل قرآن نعرہ حیدری. حسینیت یزیدیت آل محمد کے ہر دشمن پر لعنت. ایک صلوات ایسی پڑھ لیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائیں. اللہ صلی علی محمد وآلہ. اجازت ہے جی نوکری شروع. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ ولا اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بے شمار. خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند تر صلوات. صلی اللہ علیہ. دعا ہے میرے عظیم محسنین کی یہ پرخلوص بچھائی ہوئی صف ادا کریمہ آل محمد اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جتنے صاحبان ایمان اس صف ادا پہ موجود ہیں تمہارا گرمی اور حبس کے موسم میں اس طرح بیٹھ جانا ہی بڑی بات ہے. جتنے صاحبان ایمان تشریف فرما ہیں یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں سیدہ کا لال قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے. جتنی دعائیں سکیر کے ذمے ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. شرف قبولیت عطا فرمائے. صلوات اتنی بلند پڑھ لیں کہ مجلس مزید رشک جنت ہو جائے. اللہ صلی علی محمد وآلہ. پانی تو منگوانا. پہلا جملہ بغیر کسی تمہید کے اس اعتماد اور اس یقین پہ کہنے جا رہا ہوں کہ یہ ذکر بابا جی نہ مجموع کا محتاج ہے نہ وقتوں کا محتاج ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ذکر تب بھی تھا جب وقت نہیں تھا. بہت شکریہ. عزت والی زبانیں ہیں جو آل محمد کے ذکر میں عبادت سمجھ کے بولتی ہیں. یہ ذکر تب بھی تھا جب مجمع نہیں تھے. ایک پڑھنے والا ہو ایک سننے والا ہو مجلس ہو جاتی ہے. شرط یہ ہے معرفت دونوں آل محمد کی رکھتے. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. بابا جی ایک منظر سے میں ایک بات کا آغاز کرنے جا رہا ہوں رانا صاحب. اور وہ چونکہ ایک ماتمی کے اصحال ثواب کی مجلس ہے تو اسی کو غنیمت سمجھتے ہوئے ایک علیحدہ رخ سے بابا جی آج بات شروع کرنے جا رہا ہوں. منظر اگر آپ نے سنبھال لیا تو مجلس خوبصورت اور منزل بہترین ہو جائے گی. منظر ہے منظر طور. بہت شکریہ. دل سے تھوڑا سا اس طرف آ جائیں تاکہ آپ کی زیارت ہوتی رہے. بھائی جان آپ بھی زحمت فرمائیں. علی ادھر تم بھی ادھر آ جائیں. ہاں ٹھیک ہے.
منظر ہے منظر طور، تجلی رب کا ہے ظہور۔ احمد بھائی بابا جی لفظ ہی ہوتے ہیں خطیب کے پاس، اگر میں نے سمجھا لیے تو تھوڑی سی توجہ کی خیرات میرے کسکول میں اتاریے، پھر سیدہ جانے اور آپ کی داد جانے۔ منظر ہے منظر طور، تجلی رب کا ہے ظہور، سرحد عبودیت پہ جسم والا موسیٰ، سرحد ربوبیت پہ بے جسم کا نور۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، جو ہاتھ اٹھے اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو، بس بات آسان ہو گئی۔ آپ کا اتنا بول پڑھنا میرے لیے اعزاز سے کم نہیں ہے۔ موسیٰ کھڑا ہے رانا صاحب کوہ طور پر اور اللہ سے ہو رہی ہیں باتیں۔ نہیں میں سطر بدل دوں تاکہ بات اور آسان ہو جائے۔ کلیم کر رہا ہے متکلم سے باتیں۔ ملنگانہ مزاج کے لوگ ہیں تو میں آدھے سیکنڈ میں جناب کے ہاتھ عباس کے علم کی تائید میں بھرے ہوئے مجمع میں بلند کروانا چاہ رہا ہوں۔ بابا جی علی سے اسرار شاہ جی جو بولے، رانا صاحب میں جملہ دینے جا رہا ہوں، علی سے جو بولے وہ کلیم ہو جاتا ہے۔ نہیں شاید آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ چاچا جی ہاتھ کھولے آج ذرا۔ امام حسین آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ کون سا ذہن کتنی بلندی پہ بیٹھا ہوا ہے، پنڈی سے لے کے کراچی تک ان جملوں میں مجمع دھمال کھیلتے دیکھیں جناب کی قوت پرواز تو یہ سطریں بتائیں گے نا۔ بھائی جان علی سے جو بولے وہ کلیم ہو جاتا ہے، وہ طور پہ موسیٰ بولے تو کلیم ہے، دار پہ میسم بولے تو کلیم ہے۔ ہائے ہائے امام حسین آپ کو سلامت، امام حسین آپ اتنا سا وقت لگتا ہے، کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے۔ وہ طور پہ موسیٰ بولے، مہربانی بیٹا صلی علی محمد وآلہ جیو بسم اللہ صلی علی محمد وآلہ۔ وہ طور پہ موسیٰ بولے تو کلیم ہے، دار پہ علی سے میسم بولے تو کلیم ہے۔ چہرے مسکرا پڑے ہیں، میری مجلس مکمل ہونے جا رہی ہے۔ موسیٰ کھڑا ہے بابا جی طور پہ، ہو رہی ہیں اللہ سے باتیں۔ موسیٰ نے بھائی جان ایک عجیب سوال کر دیا، پالنے والے کیا میں افضل ترین نبی ہوں؟ آئے آئے پہنچنے والوں کو میں کہتا ہوا، جو پہلے پہنچ گئے انہیں میں کہتا ہوا۔ باقی ذرا شیخ پر مودت کو تیار کرو، میں تمہیں فصیل عرش کی سیر پر لے جاؤں۔ بابا جی بندہ شیعہ ہو، سانس لیتا ہو، مجلس شبیر میں بیٹھا ہو، دھڑکن چلتی ہو، حسین کا لنگر کھا کے آیا ہو، آیا مجلس سننے ہو، دیکھنے نہ آیا ہو، وہ بندہ ہو ہی نہیں سکتا حسین کو سلام نہ کر جائے۔ پالنے والے کیا میں افضل نبی ہوں؟ توحید کی آواز ہے، ہرگز نہیں موسیٰ، افضل وہ ہے تو جس کے پسینے کا ایک قطرہ۔ آہا آہا کیا بات ہے۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے، مجلس جنت ہو گئی ہے نا، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ افضل وہ ہے تو جس کے پسینے کا ایک قطرہ ہے۔ موسیٰ نے سر جھکا کے کہا پالنے والے ایمان تصدیق۔ اگلا سوال بتا، توحید کی آواز ہے، پوچھ موسیٰ کیا میری امت ہر امت سے افضل ہے؟ ہائے ہائے ہون تو تواڈے حصے دی گل ہے، کیا میری امت ہر امت سے افضل ہے؟ اللہ کی آواز ہے ہرگز نہیں موسیٰ، ظاہر ہے جو نبی افضل ہے۔ ہائے 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 بابا جی اس سے آسان تو میں کر ہی نہیں سکتا نا۔ 4 رباعیاں پڑھوں جناب کو آسمان سے ٹکرا دینے کا ہنر بی بی نے میرے کسکول میں بڑا اتارا ہے، لیکن میں ان چہروں کی موجودگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے کچھ سنا کے جانا چاہ رہا ہوں۔ کیا میری امت ہر امت سے افضل ہے؟ نہیں موسیٰ، ظاہر ہے جو نبی افضل ہے، امت بھی اسی کی افضل ہے۔ پالنے والے یہ بتا، نبی تو وہ افضل کہ جس کے پسینے کا میں قطرہ، میری امت کو تو نے 12 رستے عطا کیے، ید بیضا عطا کیا، باب حتہ اتارا میری امت کے لیے۔ نہیں 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 بابا جی یہاں رکنا پڑے گا۔ یہ باب حتہ کیا ہے؟ قرآن پڑھو، اللہ کہہ رہے وَادْخُلُوا الْبَابًا سُجًّا کہ اس اللہ نے ایک دروازہ نازل کیا تھا قوم بنی اسرائیل کے لیے، چونکہ قوم بنی اسرائیل کے لوگ تھے گناہگار،
آپ جیسے مجھ جیسے اللہ نے ایک دروازے کو نازل کیا اور موسیٰ سے کہا قوم بنی اسرائیل سے اپنے امت سے کہے اس دروازے کو سجدہ کرتے ہوئے اس کے نیچے سے گزر جاؤ، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اب پتہ نہیں کون کون کھاتا علی کا ہر کون سر سے بات گزار دے گا۔ میں نے تیرے چھٹے امام سے پوچھا مولا کیا سرخاب کا پر تھا اس دروازے کو کہ جو سجدہ کرے اس دروازے کو اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے؟ امام کی آواز ہی اور کچھ نہیں تھا، اللہ نے دو تصویریں رکھی تھی، ایک علی کی تھی ایک نبی کی تھی۔ ہائے ہائے اللہ اللہ، ایک طرف مصطفیٰ کی تصویر تھی ایک طرف مرتضیٰ کی تصویر تھی۔ اچھا بابا جی اب ایک دھیمے لہجے سے بات کر لوں تاکہ پتہ چلے بندے گلے کے زور پہ بولے ہیں یا لفظ کی قوت پہ بولے ہیں۔ رانا صاحب میری مدد کیجئے گا، قوم بنی اسرائیل علی و نبی کی تصویر کو کرے سجدہ، کوئی تو بیٹھا ہوگا راہ سمجھنے والا، مصطفیٰ اور مرتضیٰ کی تصویر کو قوم بنی اسرائیل کرے سجدہ، اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے، میں صرف علی کی گواہی دے دوں باطل کیسے ہو جاتی ہے؟ ہائے 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 اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ پالنے والے کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں اس آخری امت کو، جتنے ہلکے کے ماتمی ہو سر اٹھانا کہ وہ امت ہر امت سے افضل ہے۔ آپ کی بات ہے میری بات ہے، آپ بھی امت محمد ہیں میں بھی امت محمد ہوں، کیوں بھائی جان؟ کون سے سرخاب کے پر ہیں اس آخری امت کے لیے کہ وہ ہر امت سے افضل ہے؟ اب خدا کی قسم زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، بندے بابا جی حوالہ مانگ لیں گے، نہ دکھاؤں قبر کی دیوار تک تیرا مجرم، وہ دو کیمرے مجھے ریکارڈ کر رہے ہیں اور مجلس لائیو چل رہی ہے۔ رانا صاحب بات وہ کروں گا جو عدالت میں ثابت کرنی پڑے تو نوکر حاضر ہے، ویسے میرے بانی مجلس بھی وکیل ہیں، ان سے بھی پوچھ لیجئے گا کہ ممبر سے ببانگ دہل علل اعلان ڈنکے کی چوٹ پہ بولنا کتنا مشکل ہے آج کے دور میں، لیکن مجھے کوئی ڈر خوف تردید نہیں ہے کیونکہ میں پڑھ کے آیا ہوں۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، پالنے والے وہ امت کیوں افضل ہے؟ اللہ کی آوازی دو نشانیاں ہیں موسیٰ اس کی، پالنے والے کون سی؟ اللہ کی آوازی ایک تو اس امت کے پاس علم ہوگا، ہائے 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 ہائے، کون کون بیٹھے ہیں غازی کے مرید؟ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، وہ افضل امت کیوں ہے؟ اللہ کی آوازی ایک تو اس کے پاس علم ہوگا، اللہ اکبر، ایک تو بابا جی ان کے پاس ہوگا علم۔ موسیٰ کہتا ہے پالنے والے دوسری نشانی، بندے چپ کر جائیں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، حسین جانے تمہارا بولنا جانے، توحید کی آواز ہی ول عاشورہ، دوسرا عاشورہ کو حسین کا ماتم کریں گے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ ہاں بھائی بات سمجھ میں آئی ہے، اچھی بھی لگی ہے تو پھر بولیے، سارا مجمع مجھے اتنا ہی پیارا جتنے آپ پیارے ہیں۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، دو نشانیاں بابا جی اللہ نے بتائیں، ایک تو اس امت کے پاس ہوگا علم، دوسرا وہ کریں گے حسین کا ماتم۔ یہ قرآن میرے سر پہ، حوالہ رانا صاحب میری ضمانت ناظم میں ممبر صاحب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ و اولادہ المعصومین حجج اللہ، کلمہ طیبہ پڑھ کے قسم میں نے اٹھا دی، غلط کہوں سیدہ مجھے معاف نہ کرے، آواز بچا کے گھر لے جا، تو جانے اور بی بی جانے۔ جو ہی اللہ نے کہا نا اس امت کے پاس علم اور حسین کا ماتم ہے، فوراً موسیٰ نے سجدے میں سر رکھا اور آواز ہے اللہم اجعلنی من امت محمد، پالنے والے مجھے امت محمد بنا۔ ہائے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر، مجھے امت محمد بنا۔ ادھر والے تین چار بندیاں دے ہاتھ نہیں جو، یا تو میری گل سمجھ نہیں آئی تو یا گرمی دا زور پہ گیا ہے۔ بہرحال چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے کاروان میں ویسی خوبصورتی سے بولیں جیسے سارا مجمع بول رہا ہے۔ اللہ نے کہا اس امت کے پاس ہوگا علم، اس امت کے پاس ہوگا ماتم، اس لیے وہ افضل ہے۔ بابا جی موسیٰ نے کہا پھر مجھے امت محمد بنا، اللہ کی دو نشانیاں بتانا، موسیٰ کا دعا کرنا کہ مجھے امت محمد بنا۔ بول نہ بول تیرے ظرف نصیب اور ضمیر کی بات ہے، آسمان والے فرشتے داد دیے بنا نہیں رہ سکیں گے۔ احمد بھائی اس کا مطلب ہے نا اللہ امت محمد سمجھتا ہی اسے ہے جو ماتم حسین کرے۔ ہائے 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 ہائے، امام حسین آپ کو سلامت۔ اللہ اکبر
उम्मत मोहम्मद बाबा जी अल्लाह समझता ही उसे है जो शब्बीर का मातम करे। आए तोहफा दूं भाईजान, एक इतनी मेहनत करके जो कारवान को साथ मिला लिया, तोहफा दूं। राणा साहब दुआ करेंगे, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। आओ कुरान की तरफ चलते हैं, शेर भी पढ़ूंगा जो मौला ने कशकोल में खैरात उतारी है वो भी सुनाऊंगा। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़रज़न हसना। जो आयत पे बोल रहे हो अल्लाह तुम्हें आयतुल कुर्सी का साया अता करे, इससे अच्छी दुआ मेरे पास है ही नहीं। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कोई है जो मुझ अल्लाह को मकरूज करे। हाय हाय हाय, चुप कर, जो तुम्हारी मर्जी है, जो हल्के के मातमी हो वो तो बोलो ना। मैं जाकिर बाद में हूं, हुसैन का मातमी पहले हूं। जो मुझे जानते हैं वो मेरी बात की गवाही देंगे। इमाम हुसैन आपका साया सलामत रखे। कोई है जो मुझे अल्लाह को कर्ज़े हसना दे, मुझे मकरूज करे। और भाईजान अक्ल पे मातम किया जाए उन मुल्लाओं के, बाबा जी जिन्होंने नीचे तर्जमा लिख दिया अल्लाह नमाजों से मकरूज होता है। चलो मैं खुला मैदान देता हूं, तू भी यही मैं भी यही, घर है मेरा, मुझे कोई मिंबर से नहीं उतारेगा, लेकिन फैसला कर। अगर तूने साबित कर दिया अल्लाह नमाजों से मकरूज होता है, फिर मजलिस यहीं बंद करेंगे, यहीं सफे लगेंगी, शादी आगे खड़े होंगे, हम सारे पीछे खड़े होंगे, फिर 5 नहीं 500 पढ़ेंगे। भाई मकरूज जो उसे करना है, भाई जाहिर है जितनी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, सही बात है ना, उतना भाईजान वो मकरूज हो जाएगा। अगर तूने साबित कर दिया अल्लाह नमाजों से मकरूज होता है, लेकिन मेरी बात सुनता जा, अगर अल्लाह नमाजों से मकरूज होता तो नमाजें नमाजियों समेत जहन्नम में न जाती। हाय 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 हाय, कौन कौन बैठा है हुसैन का मातमी? इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। हाँ हाँ, मुंह पे ना पड़ती। इमाम हुसैन आप, ये मकसद था मजलिस का जो अज़ादारों की दुआ नसीब हो गई है। सैयदा आपका साया सलामत रखे। किससे मकरूज होता है? मैं बाबा जी अपनी तरफ से कहता रहूंगा ना, सारा दिन खड़ा रहूंगा, नतीजा नहीं दे सकता जब तक उनके दरवाजे पे ना झुकूं जिनके घर के अंदर होने वाली बातों को अल्लाह कुरान कहता है। हाय हाय हाय, जड़ी घुट्टी घुट्टी दांत पे देंदे हो, शायद उन्हें बचा के रखनी होवे, हाथ चाओ भाईजान। इमाम हुसैन दोनों वस्ता रखे। तेरे छठे इमाम से बंदे ने पूछा, मौला अल्लाह क्या कह रहा है? मुझे कर्जा दो, मंज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़रज़न हसना, कोई है जो मुझे अल्लाह को मकरूज करे। मौला क्या अल्लाह नमाजों से मकरूज होता है? इमाम ने फरमाया नहीं। हाय हाय, राणा साहब इनका मुझे पता नहीं, लेकिन ये जिक्र पे मेरा हाथ है। सोशल मीडिया हर बंदे की जेब में है। यूट्यूब पे उठा के देखो, जहां जहां ये फिक्रे कहे हैं हुसैन की मां ने वो इज्जत अता की है बाबा जी, मुझ जैसा कभी ख्वाब में भी सोच नहीं सकता था। अब ये मेरा ईमानी भाई किस तरह हुसैन को सलाम करते हैं, ये इनके ज़ौक़ पे डिपेंड करता है। इमाम से पूछा गया, मौला क्या अल्लाह नमाजों से मकरूज होता है? फरमाया नहीं। रोजों से मकरूज होता है? फरमाया नहीं। सदकात से मकरूज होता है? फरमाया नहीं। हज करने से मकरूज होता है? फरमाया नहीं। मदरसे बनाने से मकरूज होता है? फरमाया नहीं। बेटियों के जहेज बनाने से मकरूज होता है? फरमाया नहीं। हॉस्पिटल बनाने से मकरूज होता है? फरमाया नहीं। मौला फिर अल्लाह किस शाय से मकरूज होता है? जागो हुसैन के अज़ादार, और हुसैन की मवद्दत का सिला तुम्हें क्या चाहिए? इमाम फरमाते हैं, मन अनफका दिरहमुन अला अज़ाए अबी अब्दुल्लाह हुसैन फकद अकरज़ल्लाह क़रज़न हसना। जिसने हुसैन की अज़ादारी पर 1 रुपया खर्च किया उसने अल्लाह को मकरूज कर लिया। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। राणा साहब हुण तुहाडे कोल मैं गल पुछना भी, जिस बंदे ने इस जुमले ते भी ऐं कीता है, हाँ उन्होंने की पता कुरान की हुंदा है, लेकिन याद रखना जितनी देर तुम खामोश हुए हो ना जिक्र में, इससे 25% टाइम भी अली कब्र में खामोश हो गया ना। हाय हाय, हाँ फिर पता चलेगा कि अली के जिक्र में बोलना कितनी बड़ी इबादत है। देखो देखो, मैं तो हर मजलिस में, आओ जनाब बिस्मिल्लाह,
ہر مجلس میں پیغام دیا کرتا ہوں، بنام علی کو بلند آواز سے لیا کرو، سینہ چوڑا کر کے لیا کرو، بازو بلند کر کے لیا کرو۔ پتہ کیوں؟ میں بھائی جان مثال دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ شاہ جی میں کھڑا ہوں نا ممبر پہ، میرا نام ہے ظہیر، ہو سکتا ہے اس عزت والے ماحول میں کوئی میرا ہم نام بیٹھا ہو، اس کا نام بھی ظہیر ہو، میرا نام بھی ظہیر ہے۔ اگر بابا جی وہاں بارگاہ کے کونے میں کھڑے ہو کے آواز دیں ظہیر، ایمان سے بتاؤ میں ممبر سے دیکھوں گا؟ وہ صف اعضاء سے دیکھے گا۔ یہی تو میں اپنی عزت والی قوم کو سمجھاتا پھرتا ہوں بھی نام علی بلند آواز سے لیا کرو۔ جب تم یا علی کہتے ہو، نجف سے علی دیکھتے ہیں، عرش سے خدا دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ نجف سے علی دیکھتے ہیں، عرش سے خدا دیکھتا ہے۔ بات ہو رہی ہے ماتم حسین پر۔ امام فرماتے ہیں جس نے حسین کی عزاداری پر 1 روپیہ، 1 ٹکا، 1 آنا، 1 درہم، 1 اشرفی، آئیے جناب بسم اللہ، مظلوم کربلا کے عزت دار مداح میرے بزرگوار جناب ابو ذری صاحب ابو ذر فشانی کریں گے۔ حضور اجازت ہے کچھ لمحے سبق سنا لوں؟ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ جس نے حسین کی عزاداری پر 1 روپیہ، بس مولا کے مداح کافی سارے آ گئے، اب میرا جانا بنتا ہے، 1 روپیہ، 1 ٹکا، 1 اشرفی، 1 آنا، 1 چونی، 1 درہم، کتنے لفظ بدلوں جو جناب بول پڑیں گے۔ جس نے حسین کی عزاداری پر 1 روپیہ خرچ کیا، امام فرماتے ہیں اس نے اللہ کو مقروض کیا۔ اب حسینی ماتمی بندے ضرور بولیں، دوسروں کی مجھے پرواہ نہیں ہے، میرا سوال ہے جناب سے، جس کی عزاداری پر خرچ کیا ہوا بابا جی 1 روپیہ اسے مقروض کرتا ہے، اس کا ماتم کیا کرتا ہوگا؟ ہائے 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 ہائے، گرمی ہے، حبس ہے، تو سے بول پہ ہو، میں شکر گزار ہوں۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ انسان بنا ہے نا 4 عناصر سے، کتنے عناصر سے؟ 4 عناصر سے، آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ کیوں سر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ آؤ حسین کا ماتمی کن حقیقتوں سے بنا ہے، اور راز کھول کے میں جا رہا ہوں تیری دعا کے سارے تلے۔ جتنے حسین کے حلقے کے ماتمی بیٹھے ان پہ واجب ہے، باقی بالعموم سارے شبیر کے ذکر کا ثواب تو لیں گے۔ بھائی جان مصرے میں عرض کرنے جا رہا ہوں، حسین کا ماتمی کن عناصر سے مل کے بنا ہے؟ علی حیدر بھائی، راحت بھائی، جتنے حسین کے عزادار بیٹھے ہو، اسرار سے، ایقان سے، تائید ولا سے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلام، میں نے مصرع کہا ہے، اور سر کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھے گا، میں نے علم دوست میں مکمل مصرع کہا ہے۔ اسرار سے، ایقان سے، تائید ولا سے، پاکیزہ عناصر سے، مشیت کی عطا سے، شبیر تیرے عشق میں جو خون بہا دے وہ جسم بنا ہوتا ہے بس خاک شفا سے۔ آہا آہا آہا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ اسرار سے، ایقان سے، تائید، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ شبیر تیرے عشق میں جو خون بہا دے وہ جسم بنا ہوتا ہے بس خاکے، سارے بولو، جیڑے بنے ہو خاکے شفا تو ہوتا بولو، وہ جسم بنا ہوتا ہے بس خاکے شفا سے۔ آؤ ایک تحفہ اور دیتا ہوں، کتاب کا نام ہے سوائق المحرقہ، شیعوں کی نہیں، اہل سنت کی لکھی ہوئی ہے۔ چپ کر گئے ہو؟ چپ کر جائے تو بھی سنیوں کی لکھی ہوئی ہے، بول پڑو تو بھی انہی کی لکھی ہوئی ہے۔ سوائق المحرقہ بھائی جان مطلب کیا ہے؟ جلانے والی بجلیاں، شیعوں کے خلاف لکھی ہوئی کتاب ہے، لیکن شیعہ دشمن مورخ ہونے کے باوجود حقیقت سے وہ روگردانی نہیں کر سکا۔ سنیوں کا عالم دین لکھ رہا ہے، زمانے والوں یہ جو آسمان پہ مغرب کے وقت سرخی دیکھتے ہو یہ 10 محرم سے پہلے نہیں تھی۔ اللہ اکبر، یہ 10 محرم سے پہلے نہیں تھی،
سوائق المحرکہ والا لکھ رہا ہے آؤ میں تمہیں راہ سمجھاؤں، اوش نے بات لکھی ہے مجھے مصرے عطا ہو گئے۔ میں نے کہا کیا دیکھا تو نے؟ وہ کہتا قدرت کی تجلی کا کبھی دیکھ یہ منظر، قدرت کی تجلی کا کبھی دیکھ یہ منظر، یہ کس کا بدن ہے کہ چھری جس پہ چلی ہے، سرخی یہ شفق روز بتاتی ہے جہاں کو، وحدت بھی عزادار حسین ابن علی ہے۔ اللہ اللہ اکبر، امام حسین آپ کو سلامت رکھے، وحدت بھی عزادار حسین ابن علی ہے۔ بس آخری فضائل کی سرحد ممبر مہربانوں کے حوالے، بندے کہتے ہیں خون والے کپڑوں سے نماز نہیں ہوتی۔ ایک بات کہوں، خون تیرا یا میرا ہو پھر نہیں ہوتی۔ آئے ہائے امام حسین آپ کو سلامت رکھے، خون تیرا یا میرا ہونا پھر نہیں ہوتی۔ پہلے فیصلہ کر، یہ جو زنجیر زنی سے خون نکلا ہے یہ تیرا ہے؟ تھوڑے بندے پہنچے ہیں، تھوڑے بندے پہنچے ہیں۔ اصل میں قبلہ قصور ہمارا بھی ہے، ہم نے ممبر پہ اتنی محنت کی نہیں ہے ایسے اسرار کھولنے کے لیے۔ ہاں بالکل، میں اپنے آپ کو بھی بیچ میں گنا، کیوں سر؟ ہم نے قوم کو خیبر و خندق سے باہر جانے ہی نہیں دیا، پھر اس لیے یہ مشکل باتیں کرنے کے لیے تھوڑا وقت تو چاہیے نا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، دیکھو 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 دیکھو، خون تیرا یا میرا نہیں ہے زنجیر زنی والا۔ آؤ میں مثال سے بات سمجھاؤں، میں قبلہ سے لوں 10,000 روپیہ اور بناؤں حلوہ، اس میں کشمش بھی ڈالوں، اس میں ناریل بھی ڈالوں، اس میں الائچی بھی ڈالوں، چاندی کے ورک بھی لگاؤں، اخروٹ بھی ڈالوں، میوہ بھی ڈالوں، 10,000 روپے کا اچھا خاصا مہنگا ترین حلوہ بن جاتا ہے۔ لیکن دنیا کے کسی بندے کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو یہ کیا ہے، وہ کہے گا حلوہ۔ نہیں، بات پہنچی نہیں ہے، بات پہنچی نہیں ہے۔ 10,000 روپیہ لگایا جائے، بس آخری بات ہے، 10,000 روپیہ بھائی جان لگایا جائے، ہے وہ حلوہ۔ اس کے برعکس میں 10 روپے رانا صاحب سے لوں، 50 روپے شاجی سے لوں، 20 روپے بھائی سے لوں، 50 روپے خود ڈالوں، تو 300 مانگے تانگے کے پیسے اکٹھے کر کے تھوڑی سی سوجی، تھوڑا سا پانی، تھوڑی سی چینی، تھوڑا سا گھی ملا کے حلوہ بنا کے علم کے نیچے رکھ دوں، ملا کو بھی کہنا پڑے گا حاضری ہے۔ ہائے 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 ہائے، کوئی تو پہنچا ہوگا، کوئی تو پہنچا ہوگا۔ بابا جی بات ہے نسبت کی، 10,000 کے حلوے کی نسبت ہے بندے کے ساتھ، 200-300 روپے کے حلوے کی نسبت ہے غازی کے علم کے ساتھ۔ یہی تو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، جب تک میرے بدن میں ہے نجس ہے، حسین کا نام لے کے بہا دیا، میرا نہیں حسین کا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور تیرا ماتم پہ اعتراض بنتا بھی ہے۔ بس مقصد مجلس کا ایک جملہ عرض کروں، تیرا بنتا ہے ماتم پہ اعتراض کہ تیرا لگا جو کچھ نہیں۔ پوچھ علی کی بیٹی سے، جو 36 شہروں میں حسین کا ماتم کرتی گئی ہے۔ عظم اللہ اجورکم، تقبل اللہ اجورکم۔ سارا دن بھی فضائل پڑھوں نا، مجلس کی زینت تو ہے لیکن تکمیل مجلس نہیں۔ مجھ سے سوال کرو ظہیر مجلس مکمل کس وقت ہوتی ہے؟ صرف ایک جواب ہے، اس وقت مکمل ہوتی ہے جب اس پر رویا جائے جس کی لاش پہ بہنے نہ رو سکے۔ عظم اللہ اجورکم۔ زیادہ میں اپنے مہربانوں کو انتظار نہ کرواؤں، 1 یا 2 منٹ میں اپنی بقایا نوکری مکمل کروں۔ 2 جنازے آل محمد کے گھر میں، مصائب تو اس فکرے میں پڑ جاؤں گا اگر تو رونے آیا ہے۔ 2 جنازے آل محمد کے گھر میں، عزاداروں ایسے گزرے ہیں، ورثاء نے جنہیں دفنایا نہیں، امت سے چھپایا ہے۔ میرا پڑھ دینا آسان، تیرا سن لینا آسان۔
اللہ تمہارا گریہ قبول فرمائے۔ دو جنازے ایسے ورثاء نے جنہیں دفنایا نہیں بابا جی، امت سے چھپایا ہے۔ سوال کرو کون کون سا جنازہ؟ پہلا جنازہ ہے، اس کا نام نہیں لوں گا، پہلے نشانی بتاؤں گا، اور نشانی بھی اتنی سخت ہوگی کہ تیرا کلیجہ دکھ جائے گا، معاف کر دینا۔ پہلا جنازہ ہے اس کا جس کے لیے 12واں امام پانی نہیں خون رو رو کے کہتا ہے میرا سلام ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر۔ عظم اللہ حجورکم۔ ایسے تو کوئی اپنے جنازے پہ نہیں روتا، یہ تیرے اندر کا درد ہے، یہ میری خطابت کا کمال نہیں۔ میرا سلام ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر۔ دوسرا سلام آتا ہے میرا سلام جلے ہوئے دروازے پر۔ اب بھی نہیں سمجھے تو 12ویں کا تیسرا سلام پڑھتا ہوں۔ 12واں رو رو کے کہتا ہے میرا سلام ٹوٹے ہوئے بازو پر۔ اگلے جملے کے لیے سادات سے معافی چاہوں گا۔ چوتھا سلام سن لو، مقدر میں ماتم ہے تو کر لینا۔ 12واں پانی نہیں خون رو رو کے کہتا ہے میرا سلام پھٹے ہوئے رخسار پر۔ پتہ نہیں حسین کی ماں پہ ظلم کون سا ہوا، جب تک زندہ رہی حسین سے چہرہ چھپاتی رہی۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ پہلا جنازہ ہے محمد کی بیٹی کا، علی نے دفنایا نہیں، امت سے چھپایا۔ دلیل اس کی اس سے بڑی کیا دوں، جنازہ ایک تھا، قبر علی نے 40 بنائی ہے۔ ہائے کر کے رونا ماتمی کی شان ہے، مر جانا ہے، حسرت نہ لے کے چلے جانا، صفِ عزا نصیب ہوئی ماتم نہ کر سکے، ہو سکتا ہے تیری یا میری زندگی کی آخری ہو۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ سوائے معصوم کے بھجن کسی کو پتہ ہی نہیں علی نے کس لحد میں سیدہ کو اتارا ہے۔ کتاب کا نام ہے ابو ذری صاحب بیت الاحزان، لکھنے والے شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ۔ وہ لکھتے ہیں جب علی نے تعویذ لحد سیدہ کو بند کیا نا، دونوں ہاتھ میرے امام نے قبر پہ رکھے اور چیخ مار کے رویا میرا امام۔ عبداللہ ابن علی چیخ مار کے روئے، تو ہائے بھی نہ کرے، تیرا مقدر جانے تو جان۔ علی چیخ مار کے روئے۔ عبداللہ ابن مسعود نے کب پیروں پہ بوسہ دیا، آواز آئی مولا اس وقت کون سی غربت یاد آئی ہے؟ علی چہرے پہ ماتم کر کے کہتے ہیں کیا بتاؤں، آج پتا چلا بطول زخمی کتنی تھی۔ مرحبا مرحبا مرحبا، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ آج پتا چلا محمد کی بیٹی زخمی کتنی تھی۔ سید و غیر سید و بیت الاحزان والے نے لکھا ہے، علی فرماتے ہیں سیدہ حق تو یہ تھا میں تیری قبر پہ ایک خیمہ لگاتا۔ ایک دفعہ روتی ہوئی آنکھوں سے سارے کہو تو سینا یا علی کاش تو نے خیمہ لگا دیا، آج بطول کی قبر دھوپ میں تو نہ جل رہی ہوتی۔ علی فرماتے ہیں سیدہ کاش تیری قبر پہ میں خیمہ لگاتا، حق یہ تھا میں دن بھی تیرے دکھوں پہ روتا، میں رات بھی تیرے زخموں پہ ماتم کرتا۔ چلو میں پہلے خود ماتم کر لوں، ہو سکتا ہے کوئی حسینی عزادار گرمی کی وجہ سے ماتم نہ کر سکے، اللہ میرے ماتم کا ثواب اس عزادار کو دینا، آیا تو غریبوں کو رونے کے لیے ہے نا۔ اور سید و غیر سید و علی کی آواز آئی سیدہ حق یہ تھا دن رات تیرے زخموں کو یہی روتا تیری قبر پہ بیٹھ کے، لیکن معاف کر دینا میری مجبوری ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ رونے والا مجبوری کا نام آیا، سیدہ کی قبر میں زلزلہ آیا، سیدہ کی آواز آئی علی مجھ سے بڑی کون سی مجبوری ہے؟ رو کے علی فرماتے سیدہ مجبوری یہ ہے شہر تیرے قاتلوں کا ہے، بیٹیاں دروازے پہ کھڑی ہیں۔ مرحبا مرحبا مرحبا، شہر تیرے قاتلوں کا ہے، بیٹیاں دروازے پہ کھڑی ہیں۔ بس ختم ہوگی میری مجلس، منبر دو بھائی جان کو، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ پہلا جنازہ ہے محمد کی بیٹی کا، علی نے دفنایا نہیں، امت سے چھپایا ہے۔ دوسرا جنازہ پڑھنے سے پہلے دامن اٹھا کے دعا کر رہا ہوں، اللہ جو گودیں ابھی تک آباد نہیں ہوئی نا، اس ذکر کا صدقہ انہیں آباد فرما۔ رونے والا دوسرا جنازہ ہے 6 مہینے کے لال کا، حسین نے دفنایا نہیں، کربلا میں علی اصغر کو چھپایا تھا۔ بندے پوچھتے شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ کبھی ہم سے آل محمد کے دکھ تو سننا، کائنات میں وہ ماں تو دکھا جس نے لال کا جنازہ اٹھایا ہو، پہلو میں باپ نے قبر بنائی ہو۔ بابا جی جب حسین علی اصغر کی قبر بنا رہے تھے نا تو تلوار سے رونے کی آواز آئی، اللہ حسین کے دشمن مارنے آئی تھی، اس کے بچوں کی قبریں بنانے تو نہیں آئی تھی۔ تلوار سے رونے کی آواز سن کے نا حسین رو پڑے، آواز تلوار کیا کروں، غازی کے بعد میں غریب ہو گیا۔ اب میرا ایک سوال ہے عزاداروں سے بھی،
पर्देदारों से भी, जाकरीन से भी, नाज़िम मिंबर साहब से भी, ये जुड़े हुए हाथ, चाहे बेटा समझो, चाहे भाई समझो, चाहे जाकिर समझो, चाहे मुसाफिर समझो, चाहे मेहमान समझो, ये जुड़े हुए हाथ पर्दादारों से भी, अदादारों से भी, जाकरीन से भी, सैयदो गैर सैयदो हाय करके जवाब देना। मेरा सवाल ये है, बाबा जी माँ और बाप ने मिल के छुपाया, उम्मत ने रहने दिया? अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए, अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। मुझे बतूल के जख्मी पहलू की कसम, जब शाम गरीबा हुई है ना, हरामियों ने सरों की गिनती की है। एक कमीना कहता हमने मारे 72 हैं, ये सारी 71 क्यों हैं? एक हरामी कहता मैंने देखा हुसैन मासूम को टीले की ओर से छुपा रहा था। हरामजादा कहता 100 नेज़े वाले ले आओ। अदादारो खाली हाथ नहीं थे, हर किसी के हाथ में 2-2 नेज़े थे। ये नेज़े करबला में मारते आ रहे थे। मर जाऊंगे जुमला न पढ़ सकूं। कोई नेज़ा फुफ्फी के कलेजे में लगता था, कोई नेज़ा माँ के सीने में लगता था। अदादारो एक हरामी का नेज़ा जब भारी हुआ है ना, मैं जानबूझ के रुका हूं। आखिरी जुमला है, मैं जानबूझ के रुका हूं। मुझे पता था इस रिवायत को मुसलसल पढ़ के मिंबर छोड़ देना चाहिए था, लेकिन किबला मैं रुका पता क्यों हूं? यह कुरान मेरे सर पे, गुनहगार आंखों से मक्तल में बाबा जी ये फिक्र देखे हैं। हक था ना, हरामी हाथों से रेत हटाता, मासूम का नेज़ा निकाल लेता, लेकिन मुझे सैयदा की कसम है हरामी ने नेज़ा उठाड़ा नहीं, जोर लगा के और दबाया है। अदादारा नेज़ा असगर के बदन से पार हो गया और रोने वालों, अब जो कमीने ने नेज़ा उठाड़ा, नेज़े की नोक पे असगर का जनाजा वहां से पकड़ा जहां मां कंघियां देती थी। सैयदा रबाब की आवाज, अल्लाह अब तो तेरा दीन बच गया।